وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شیعہ حضرات سے پوچھا جائے کہ کیا وہ صحیح بخاری کو مانتے ہیں۔ اگر وہ صحیح بخاری کو مانتے ہی نہیں تو پھر صحیح بخاری سے دلیل دینا ان کا حق نہیں بنتا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ اس حدیث میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کے ساتھ عربی متن میں علیہ السلام کا لفظ استعمال ہوا ہے، جبکہ ترجمہ میں رضی اللہ تعالی عنہ لکھا گیا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا رضی اللہ تعالی عنہ کہنا حضرت حسین کو یہ غلط ہے یا درست ہے؟ اور پھر میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے۔ تو اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت حسین یا آل بیت کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ لگانا درست نہیں جیسا کہ یہاں پر لکھا گیا ہے، تو پھر قرآن مجید کی جن آیات میں ان حضرات کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ لکھا گیا ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو پھر ان کی بات یہ کھل کر واضح ہو جائے گی کہ آپ قرآن کو بھی مانتے ہو یا نہیں۔ تو اب میں قرآن سے آپ کو دلیل دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں ان حضرات کے لیے، ان نفوس قدسیہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال اللہ رب العالمین نے کیا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال کیا ہے اور یقیناً وہ درست ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو پھر اگر کوئی ترجمہ کرنے والا شخص رضی اللہ تعالی عنہ لکھ دے تو آپ کو اس پہ کیا تکلیف ہے؟ قرآن مجید سورہ توبہ آیت نمبر 100 ارشاد باری تعالیٰ ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ دیکھیے، سبقت لے جانے والے، والسابقون الاولون، جو سب سے پہلے سبقت لے جانے والے صحابہ کرام مہاجرین اور انصار۔ اس میں مہاجرین صحابہ کرام کا ذکر ہوا اور مدینے میں رہنے والے انصار صحابہ کرام کا بھی ذکر ہوا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی اچھائی کے کاموں میں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار، مہاجرین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں، حضرت عمر فاروق بھی شامل ہیں، حضرت عثمان غنی بھی شامل ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ کیا آپ بتائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر ہیں یا نہیں؟ اگر مہاجر ہیں تو ان کے لیے رضی اللہ عنہ کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں استعمال کیا ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت کا مصداق ہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ کیا حضرت حسین اور حسن نے اپنے والد حضرت علی کی پیروی نہیں کی تھی؟ یقیناً کی تھی، ان کے نقش قدم پر چلے تھے۔ اور اسی طرح دیگر صحابہ کرام حضرت ابوبکر، عمر اور عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی پیروی کرنے والے تھے۔ تو رب العالمین نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو اب قرآن مجید نے جب یہ لفظ استعمال کیا ہے تو پھر آپ کو اس بات پر کیا پریشانی ہے؟ دوسری آیت سنیے، سورہ حشر اس کی 22 آخری آیت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کی جماعت کے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آل بیت الاطہار رضی اللہ عنہم اجمعین، جن میں حضرت حسن ہیں، حضرت حسین ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، یہ بھی صحابہ کرام میں شامل ہیں۔ اور ان کے بارے میں رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان گھر کر گیا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنات میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور اگلے الفاظ سنیے، رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ رضی اللہ عنہم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یا تو آپ کہہ دیجئے کہ قرآن مجید کی ان آیات سے مراد یہ جلیل القدر شخصیات آل بیت ان میں شامل نہیں ہیں،
جرت کیجئے، نعوذ باللہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا۔ قرآن مجید کی ان آیات سے مراد جہاں پر صحابہ کرام ہیں وہاں پر حضرت علی، حضرت حسن اور حسین اور آل بیت بھی شامل ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لفظ استعمال کیا، اور پھر فرمایا اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یقیناً خبردار اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ تو اب اس سے یہ بات کھل کر واضح ہوگی کہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ آل بیت کے لیے، حضرت علی، حضرت حسن اور حسین کے لیے استعمال کرنا یہ رب العالمین کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن مجید میں استعمال کیا ہے اور یہ درست اور جائز ہے۔ اور اب میں جو عربی متن میں علیہ السلام لکھا ہوا ہے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ علیہ السلام کہنا یا علیہ السلام کا صیغہ صرف اور صرف صحابہ کرام یا صرف آپ یہ جس طرح پیش کرنا چاہتے ہیں کہ صرف آل بیت کے لیے، ائمہ کے لیے استعمال ہوا ہے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اور شیعہ علیہ السلام کہہ کر اس کے پیچھے ایک برا عقیدہ رکھتے ہیں، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ائمہ ہیں، جن کو ائمہ تو وہ اہل سنہ کے بھی ہیں، لیکن انہوں نے صرف چند کو خاص کر کے ان کو معصوم عن الخطا سمجھا ہے اور ان کو انبیاء علیہ السلام کا رتبہ دیتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ انبیاء علیہ السلام سے بھی ان کو بلند سمجھتے ہیں، تو ہم اس عقیدے کے قائل نہیں ہیں۔ تو ویسے علیہ السلام اگر کوئی شخص کہہ دیتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، یہ تو تمام مومنین کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو آپ پھر تمام مومنین کو اور تمام مسلمانوں کو علیہ السلام کہا کریں۔ آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو نماز میں تحیات میں جب ہم سلام پیش کرتے ہیں تو اس کے الفاظ پر غور کیجئے، السلام علینا، سلامتی ہو ہم پر، یہی لفظ ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو علیہ السلام یا علیک السلام یا علینا السلام، یہ الفاظ تو تمام مومنین کے لیے استعمال ہوئے کہ ہم پر سلامتی ہو، اور جتنے بھی مومن ہیں عباد اللہ الصالحین، جو نیک بندے ہیں، ان پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو یہ دعائیہ کلمہ ہے، اس کو صرف دعا کے لیے استعمال کرنا یا کہہ دینا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے وہ بدترین عقیدہ رکھنا، وہ نہ امام بخاری کا عقیدہ ہے، نہ ہی امام مسلم کا عقیدہ ہے، نہ ہی محدثین کا عقیدہ ہے، اور نہ ہی اہل سنہ کا عقیدہ ہے، یہ خود سے ان نے عقیدہ بنایا ہے اور اس کے لیے یہ باطل تعویلات کرتے ہیں، اور اس کی کوئی دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی، واللہ اعلم بالصواب۔